بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں جس چیز کی جتنی زیادہ رسپیکٹ ہوتی ہے، خاص طور پہ کسی پرسنالٹی کی، اس کو اتنے زیادہ لقب دیے جاتے ہیں، اتنے زیادہ اسمائے اعزاز دیے جاتے ہیں۔ جیسے کوئی ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر ہونا اس کا ایک اعزاز ہے، وہ اس کے بعد ترقی کرتا ہوا پروفیسر بن جاتا ہے تو یہ اس کے ساتھ ایک اعزاز کا مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ فوج میں ہے، ساتھ وہ جنرل کے عہدے پہ پہنچتے ہیں تو ان کے تمام اعزازات پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں، جنرل، پروفیسر، ڈاکٹر۔ اور ساتھ اگر وہ کسی ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جن کے ساتھ کوئی لقب لگتا ہے، جس طریقے سے ہمارے ہاں رائج ہے، چودھری، مہر، ملک، میاں، خان، تو راؤ، تو یہ جب القابات لگتے ہیں تو ان کا بھی نام میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ان کے شہر کی نسبت یا ان کے بزرگوں کے شہر کی نسبت بھی بعض دفعہ لگ جاتی ہے اس کے ساتھ، جس طرح ترمذی، مشہدی، لاہوری۔ تو اسی طرح یہ اس شخصیت کے اعزاز کا باعث کہا گیا ہے۔ تو یہ میں نے اس لیے تمہید پیش کی کہ اس سے آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ جس کے جتنے زیادہ القاب ہوتے ہیں وہ اس کی پرسنالٹی کی اتنی زیادہ جہات کو، اتنی زیادہ ڈائمینشنز کو واضح کرتا ہے۔ اب یہ میں نے دنیا کی مخلوق کی اور نسبتاً عارضی اور ادنا درجے کی مثالیں آپ کے سامنے دی ہیں۔ اس کے بعد زیبا تو نہیں، لیکن چونکہ مثال مثل کی غیر ہوتی ہے تو میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ جل شانہ کے جو اسماء مبارکہ ہیں وہ بھی کثیر ہیں، ان کی بھی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ جو معروف روایات کے مطابق جنہیں ہمارے ہاں اسماء اللہ الحسنہ کہا جاتا ہے، اسماء الحسنہ، ان کی تعداد 99 شمار کی گئی ہے، لیکن ویسے 1000 تک بھی شمار کیے گئے ہیں۔ اسی طرح سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی جو اسماء اور آپ کے القاب ہیں وہ کثیر ہیں، اور ان میں سے بھی جو معروف ہیں وہ 99 ہیں، لیکن بہت سے علماء کرام نے، ائمہ دین نے اس پہ یہ بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معروف اسماء 99 ہیں، وگرنہ ان کی تعداد بھی سینکڑوں میں ہے۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے قرآن حکیم، اس کی عظمت کے بہت سے پہلو ہیں، بہت سی جہات ہیں، بہت سی ڈائمینشنز ہیں۔ ہم پہ زیادہ ضروری تو یہ ہے کہ ان کے معانی پہ، مفاہیم پہ اور اس کے مقاصد پہ غور کریں، اور ہمارے لیے اس سے کیا عملی فیضان ہے اس پہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ لیکن قرآن کریم کی محبت اپنے دلوں میں ہمیں یہ جہات دیکھنے پہ بھی اکساتی ہے کہ قرآن کریم کے کتنے خوبصورت اسماء ہیں، قرآن کریم کے کتنے خوبصورت نام ہیں، اور قرآن کریم کے اسماء کی تعداد بھی بہت زیادہ شمار کی گئی ہے۔ یعنی اس کے جو فیوز ہیں ان کے اعتبار سے بھی، اور اس کی جو برکات ہیں ان کے اعتبار سے بھی اس کے بہت سے اسماء ذکر کیے گئے ہیں۔ یعنی فیوز کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اس سے عملاً جس چیز کا فیض ہوتا ہے، جس چیز کا اظہار ہوتا ہے، وہ اسپرچول بھی ہو سکتا ہے اور وہ میٹیریلی بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، اس نے قرآن مجید سے 1 کی بجائے 2 یا 3 کی بجائے بہت زیادہ علوم اخذ کیے، اور قرآن کے اندر غور و فکر کرنے کی بدولت اس کو اللہ تعالیٰ نے کئی علوم اور کئی فنون کے اوپر مہارت دے دی، جن میں طب بھی ہو سکتا ہے، جن میں فلکیات ہو سکتا ہے، جن میں تاریخ ہو سکتی ہے، جن میں فصاحت اور بلاغت
ہو سکتی ہے، جن میں فقہ اور دینی مسائل کا استنباط ہو سکتا ہے اور اس طرح کے علوم، تو اس کو عملاً اس کا فیض کہا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید کی جو برکات ہیں وہ بھی کئی اعتبار سے ظہور کرتی ہیں کہ مثلاً اس کے ایک حرف کے بدلے نیکیاں ملتی ہیں، تو یہ درست ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید کے کوئی شفا کہا گیا ہے، اور اس لیے کہ قرآن مجید کی بعض آیات کے ذکر سے شفا نصیب ہوتی ہے، اور ویسے بھی قوموں کے اندر جب زوال کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے تو قومیں قرآن سے ہی شفا پاتی ہیں۔ قرآن سے شفا کا ایک عملی واقعہ میرے شیخ کا ہے، سلطان سید محمد بہادر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ آخری عمر میں آپ کی جو بینائی تھی وہ کم ہو گئی تھی، آپ کی کوئی تقریباً 124 سے 129 برس کے درمیان آپ کی عمر تھی، تو آپ کی بینائی جو تھی وہ کم ہو گئی، تو آپ نے بطریق روحانی یہ عرض کی کہ میں بینائی اپنی واپس کس طریقے سے حاصل کر سکتا ہوں۔ تو آپ کو یہ اشارہ ہوا، یہ روحانی طور پہ بتایا گیا کہ آپ قرآن کریم کے نسخے کی کتابت کریں، اور قرآن کریم کے نسخے کی کتابت کی برکت تھی کہ آپ کی بینائی اس اصل میں لوٹ آئی جیسے جوانی میں تھی۔ یہ خود میرے شیخ سلطان سید محمد بہادر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا واقعہ ہے، جو حضرت سلطان باہو کے معروف خلفاء میں سے ہیں۔ تو یہ قرآن کی برکات ہیں۔ اس کے علاوہ بھی تبرک حاصل کرنا، برکت حاصل کرنا، روحانی طور پہ اپنی سکون طمانینت کے لیے اس سے اطمینان حاصل کرنا، قرآن مجید کی تلاوت سے دلوں میں ایمان کی پختگی کا آنا، یہ بھی اس کی برکات سے ہے کہ بظاہر تو آپ سن رہے ہوتے ہیں کسی کی زبان سے، اور لفظ ہیں، کوئی وہ میڈیسن نہیں ہے یا وہ کوئی اس کے علاوہ ایسی چیز نہیں ہے جو بظاہر آپ کے وجود کے اندر داخل ہوتی ہو، لیکن وہ آپ کی کانوں کے ذریعے اس کا جو سماع ہے قرآن کا، وہ آپ کے دل پہ جا کے تاثیر کرتا ہے۔ جب وہ دل پہ تاثیر کرتا ہے، ایمان کو اس سے تقویت ملتی ہے، ایمان اس سے جلا پاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ اگر پوری توجہ کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت سنیں تو اگر بندہ مومن ہے تو وہ اپنے آنسوؤں پہ قابو نہیں پا سکتا، وہ اس کے آنسو اس سے جاری ہو جاتے ہیں۔ تو میں برکت کے لیے قرآن مجید کے اس عظمت کے پہلو کی جانب میں نے اشارہ کیا کہ قرآن مجید کے اسماء، قرآن مجید کے القاب، قرآن مجید کی عظمت پہ ایک دلیل ہیں، اور یہ بات ہمارے ایمان کی پختگی کا، ایمان کی تقویت کا اور برکت کا باعث ہے۔ 5 اسماء کا میں نے انتخاب کیا ہے جو مختلف اسماء مفسرین نے اور محققین نے لکھے ہیں۔ پہلا لقب جو ہے اس کا یہ قرآن ہے، اور یہ 5 اسماء جو ہیں یہ قرآن مجید کی مختلف آیات میں ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلا جو لقب ہے وہ اس کا پہلا جو اسم ہے وہ قرآن ہی ہے، جسے سورہ الواقعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ دوسرا لقب جو ہے اس کا وہ فرقان ہے۔ یہ سورہ فرقان کی پہلی آیت میں اللہ جل شانہ نے بیان کیا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ فرقان بھی قرآن کا وہ لقب ہے، وہ اسم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی آیات میں فرمایا۔ تیسرا لقب کتاب ہے، جہاں سے آپ سورہ البقرہ کا آغاز کرتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں اور یہ متقیوں کے لیے باعث ہدایت ہے۔ چوتھا لقب قرآن مجید کا ذکر ہے، یعنی ذکر بھی کہا گیا ہے قرآن مجید کو، انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو اس مقام پہ سورہ
الحجر میں اس کو ذکر کہا گیا۔ اور پانچواں جو لقب ہے قرآن کا، جو اسم ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوا سورہ النساء کے اندر، وہ نور ہے، کہ قرآن کو نور کہا گیا۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ تو یہ قرآن مجید کے وہ 5 اسماء ہیں، قرآن، فرقان، کتاب، ذکر اور نور، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں۔ یعنی یہ کتاب قرآن ہے، یہ کتاب فرقان ہے، یہ کتاب ہے، الکتاب ہے، اور یہ کتاب ذکر ہے، اور یہ کتاب نور ہے۔ ان سب کے پھر آگے معانی ہیں، ان کی مفاہیم ہیں، ان کی اپنی اپنی تشریحات ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں موقع دے تو ہمیں مستند علماء کرام کی تحقیقات میں جھانکنا چاہیے اور اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی برکات سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائے۔ بہت شکریہ۔